انسانیت کو، یہ نفسانیت کو، یہ حیوانیت کو ہم جو ہے دین سمجھیں گے؟ میں یہی سوال کر رہا ہوں پورے ہندوستان کے اندر، دین کس کا نام ہے؟ اچھا اور ایک بات دیکھو، اب میں فاتحہ بولا، الفاتحہ، تو اب آپ پوچھ رہے ہیں مل صاحب، آپ نے پوچھ رہے ہیں، آپ بولے تو آپ ٹینشن نہ لو، بازو والا پوچھ رہا، مل صاحب فاتحہ دینا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے؟ اللہ واہ، تو مطلب کیا انہیں وہی کریں گا جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے؟ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، وہی کرنے والا ہے جو قرآن میں ہے اور جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، انہیں میں بولا نہیں میاں فاتحہ دینا قرآن حدیث، فار ایگزامپل مثال میں بولا نہیں تو پھر نہیں دینا، آپ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے فاتحہ دینا تو نہیں دینا۔ تو میں پوچھا تو کاروبار کون سا کرتا بابا؟ ویلڈنگ کی دکان ہے میری، قرآن حدیث میں ہے کیا ویلڈنگ کرو بول کے؟ بولو نا بھائی، اور حلال روزی کمانا دین ہے؟ دیکھو آپ ابھی نے بات میں یہ دنیا کے باتوں نکو نہیں بول سکتا، حلال روزی کمانا دین ہے، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے ایک صحابی آئے تو حضور کے دست اقدس کو وہ صحابی کے ہاتھ چبھنے لگے، حضور نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے دیکھا، بولے یہ کیا ہے؟ یہ گھٹے اتنے زبردست گھٹے تھے، چبھ رہے تھے سرکار، تو بولے یہ صحابی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑھائی ہوں، کارپینٹر بڑھائی ہوں آقا، میں کڑھاڑی پکڑ کر لکڑیاں کاٹتا ہوں، لکڑیوں کو ترش کر جو ہے دروازے بناتا ہوں، گھروں کے ساز و سامان بناتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ کڑھاڑی پکڑ پکڑ کر میرے ہاتھ اتنے سخت ہو گئے ہیں، اتنے گھٹے آ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام وہ نبی جو کائنات جس کے قدموں کو چوم رہی ہے، میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم لیا ہے، میرے آقا نے اس صحابی کے ہاتھ کو چوم کر بتایا صحابی تیری یہ محنت تجھے جنت میں لے کر جائے گی، یہ حلال کا رزق کمانا تجھے نبیوں کے ساتھ شمار کر کے بروز محشر اٹھائے گا اور نبیوں کے ساتھ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے حلال کی روزی کو ایسے دین کا درجہ ایسی محبتوں سے نوازا ہے۔ اب میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، انہیں ایک فلسفہ بنا لیا، جو قرآن میں ہے میں وہی کروں گا، جو حدیث میں میں وہی کروں گا۔ تو میں پوچھوں گا کل سے تو آٹو چلانا چھوڑ دے، آٹو چلانا نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ انہیں آٹو چھوڑ کے ٹرین میں بیٹھا تو بولتا ہوں نیچے اتر جا، ٹرین میں بیٹھنا بھی حدیث میں نہیں ہے دیکھ، اور پلین میں بیٹھا تو میں تو ڈھکل دینے والا ہوں اس کو نیچے۔ میں بولا پہلا چانس ملا اس کو ڈھکلنے کا میرے کو، کیونکہ پلین میں نہ صحابہ بیٹھے تھے، نہ حضور بیٹھے تھے، نہ اللہ بیٹھنے کا حکم دیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جاہل پنے کی باتیں میرے بھائی، کب تک حوالہ بنائیں گے ان لوگوں پبلک کو؟ سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ ارے فاتحہ پڑھ رہے بڑے بھائی، بولے تو قرآن میں ہونا کہتے، اب کہاں سے لائیں گے قرآن میں اس کو؟ جبکہ میرے بھائی اور ایک بات سوچو، آپ غور کرو، فاتحہ دینا قرآن میں ہے کیا؟ میں خوب غور کرنے لگا، سوال ایسا کہ کو کرا، انہیں اتنا ٹینشن میں ڈال دیا، پورے لوگاں پریشان ہیں۔ خوب غور کرا، اب اس کو فاتحہ قرآن میں سے کہاں سے لا کے دوں، بلکہ خوب غور کرا تو میرے کو تہجد کی نماز پڑھے بعد جواب ملا۔ میں بولا میں فاتحہ میں پڑھ رہا ہوں کیا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب اس کے بعد کیا پڑھتے ہوئے فاتحہ میں؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب حق اور ایمان سے اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ یہ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ ارے واہ، بہت سمجھدار لوگ ہیں جی، اورنگ آباد کے ماشاءاللہ۔ کہاں ہے ذرا بولو؟ ہاں، سورہ اخلاص کہاں ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ، سورہ فاتحہ بھی قرآن شریف میں ہے، سورہ اخلاص بھی۔ پھر قرآن شریف پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ قرآن شریف پڑھے تو پوچھ رہا، فاتحہ پڑھے قرآن شریف، فاتحہ بول کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، پھر پوچھتا قرآن میں ہے کیا؟ قرآن میں ہے کیا بلکہ اس وقت پوچھ جب میں بھگت گیتا پڑھ رہا ہوں، رامائن پڑھ رہا ہوں، میں جو ہے کوئی منتر پڑھ رہا ہوں، کوئی میں وید پڑھ رہا ہوں، میں کون سی تو بھی دوسری دنیا کی کتاباں پڑھ رہا ہوں۔ اب پوچھ مولانا وید پڑھے قرآن میں ہے کیا؟
تو جب میں کو مسئلہ سمجھا ہو بھائی میں بہت بڑی غلطی کرا، رامائن پڑھا، بھگت گیتا پڑھا، توبہ توبہ نہیں پڑھنا چاہیے، آئندہ سے خالی قرآن پڑھتا ہوں بولتا ہوں میں قرآن پڑھے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا، تو اب کہاں سے لاؤں اس کا جواب؟ ایسی حوالہ بنا رہے میرے بھائی پورے لوگوں کو ان لوگ. اچھا ہوا میرے کو پوچھا میں سمجھ گیا، آپ کو پوچھا تو آپ بولتے واقع پوری قرآن میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے فاتحہ دینا. میرے پیارے بھائیوں، ان لوگوں کی یہ بیڈ مینٹالٹی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ایسی سوال پوچھ پوچھ کے بڑے بڑے دھارکاریوں کو ان لوگوں جو ہے انڈر گراؤنڈ کر لیے سو ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، آپ جو ہے اپنے ایمان کو بچائیں اور اپنی زندگیوں میں ادب کو داخل کریں گے بھائی انشاءاللہ.